اللہ. اور یاد رکھیں کسی مدعی کے گواہ ایک جیسے ہونے چاہیے. ایک تو گواہی میں اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اب دوسرا گواہ بھی اللہ جیسا ہونا چاہیے. اللہ تو ایک ہی ہے، اگر کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو گواہی میں آ جاتا. اللہ ایک ہے، اب گواہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والا ہو، سب سے زیادہ پاکی، سب سے زیادہ طہارت ہو. اور کافی کا مطلب کیا؟ اگر ان دو گواہیوں کے علاوہ کوئی تیسرا رسول کی رسالت کی گواہی نہ بھی دے تو رسول کی رسالت میں کوئی فرق نہیں. اب کتنے بندے ہیں جو روزانہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ رسول کی گواہی دے رہے ہیں نا. یاد رکھو اس گواہی کو رسول کی ضرورت سمجھ کے نہ دینا، ضرورت سمجھ کے نہ دینا. ضرورت تو خدا اور علی نے پوری کر دی، نبی کی ضرورت نہ سمجھو، اپنی بخشش کا سبب سمجھو. میں نے ایک دستوں بڑے سالہ بات یہ دارے راجے کوئی بندہ موجود ہے اچھا ماشاء اللہ. یہ نعرہ ہم مولویوں پہ نہیں نہ کیا یا میرے پاس آ کے سامنے پڑھنا ہے. بسم اللہ. میں 10 نعرے کی قیمت کی، میں نعرے کی قیمت دس رکھا ہوں. یہ سادی خوشامد واسطے نہ لائے کرتا. نعرے کی قیمت رسول بتا گئے کہ علی کا نام لینا کتنا عظمت والا ہے. جو ایک بار خلوص کے ساتھ میرے بھائی علی کا نعرہ لگائے 70 قرآنوں کے ختم کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اے علی 70 قرآن کریم کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اب ہماری خوشامد کی ضرورت نہیں، اسے ثواب کی ضرورت ہے. وہ علی کا نعرہ لگاتا رہے گا. اور میں نے ایک اور حدیث ہے علی اور ایک اور حدیث بھی پڑھی ہے، جو ایک بار علی کا نام زبان پہ لاتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک کافی گواہ، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، گواہ ہونے کیسے چاہیے؟ سچے یا جھوٹے؟ نہیں میں پھر پوچھتا ہوں کیونکہ میں ساری زندگی پڑھایا کہ جنہیں تک فیڈ بیک نہ ملے میں نے تسلی نہیں. گواہ کدھر چاہیے؟ یہ گواہ کس طرح کے چاہیے؟ سچے یا جھوٹے؟ سوچ لو سارے ایک بار آپ کو. سچے گواہ نہیں بھائی نہیں. گواہ ہوتا ہے بقدر مدعی. اگر مدعی سچا ہے تو گواہ بھی سچے، اگر مدعی جھوٹا ہے پھر گواہ سچا نہیں ہوتا، وہ بھی اسی جیسا جھوٹا ہوتا ہے. محمد سچا ہے، گواہ بھی سچے ہونے چاہیے. خدا کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں، علی کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں.
اور پھر معصوم کا گواہ، غیر معصوم نہیں۔ کل میں پورے والا نے کہا کہ تجھے تو محمد معصوم نظر نہیں آتے، آل محمد معصوم نظر نہیں آتے، اور کن ہستیوں پہ معصوم خدا درود پڑے، معصوم فرشتے درود پڑے، اور معصوم غیر معصوموں پہ درود نہیں پڑتے، معصوموں پہ درود پڑتے ہیں۔ معصوم کا گواہ معصوم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی اس وقت ایسا معصوم تو موجود نہیں تھا جیسے حضرت یوسف تھے، لیکن اللہ نے 3 دن کے بچے کو بلا لیا کہ تم گواہی دو، تم معصوم ہو، اور بی بی مریم کی گواہی کے لیے 1 دن کی عیسیٰ سے، کسی اور سے نہیں، کیونکہ معصوم کا گواہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ اگر محمد معصوم ہے پھر علی کے معصوم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بس جتنا مجھے کہا گیا تھا اتنا ہی میں نے پڑھا۔ اب اکثر مفسرین جن کا تعلق اہل سنت سے ہے لیکن ان میں آل محمد کی محبت ہے، انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ من عنده علم الکتاب کا مصداق علی ابن، اور شیعہ تو لکھتے ہیں۔ تو اللہ نے صفت بیان کی لیکن نام نہیں لیا۔ نام کیوں نہیں لیا؟ بھائی سخی پتہ نہیں میں نے آج تک یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے، یا آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی، نام کیوں نہیں لیا؟ اگر نام لے لیتے تو علی کی زندگی تک آیت زندہ رہتی کہ ایک گواہ تو موجود ہے، دوسرا چلا گیا۔ اللہ نے نام نہ لے کے رسول کی گواہی والی آیت کو قیامت تک زندہ رکھ دیا۔ بھائی اعتراض کرنے والے تو آج بھی کرتے ہیں نا، کہاں ہے وہ ایک گواہ تو ہمیشہ ہے نا، وہ علی تو دنیا سے چلے جائیں گے، پھر حساب کیسے پورا ہوگا؟ اعتراض کرنے والے کہیں گے ایک گواہ رہ گیا، دوسرا اگر رسول کی رسالت کا دعویٰ کچھ مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے تو پھر وقت گزرنے کے بعد دعویٰ بھی ختم ہو جاتا۔ دعوت ہے قیامت تک، گواہوں کی ضرورت بھی ہے قیامت تک۔ اللہ نے نام نہ لے کر آیت کو زندہ کر دیا کہ علی کے جانے کے بعد حسن آ جائیں گے، حسن کے بعد حسین آ جائیں گے، آج امام زمانہ کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعویٰ بھی موجود ہے، دو گواہ بھی موجود ہے، ایک اللہ کی شکل میں، ایک امام زمانہ کی شکل میں۔ مولا صاحب اتنی طولانی عمر امام زمانہ کو کیوں دی؟ کیونکہ دعویٰ رہنا قیامت تک، دو گواہوں کی ضرورت بھی ہے قیامت تک۔ دعویٰ بھی آج ہے، خدا بھی موجود ہے، سمت پیغمبر بھی، تو امام حسن بھی رسول کی گواہی کے لیے آئے تھے۔ مجھے کہا گیا تھا گواہی کے لیے آئے تھے، من عنده علم الکتاب کے مصداق بن کے آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے امام حسن کی شان بتائیں، تو مجھے تو اتنا ہی کہنا آئے گا
جو حسین کا بھی امام ہو پھر حسن کا مقام کیا ہو؟ جو حسین علیہ السلام کا امام ہو، امام حسین امام حسن کے امام نہیں، امام حسن امام حسین کے امام ہیں، تو جب حسین اتنا بلند ہے تو حسین کا امام امام حسن کتنا بلند ہے؟ ہم شکل پیغمبر تھے امام حسن، یہ ناف سے لے کر سر تک بہو شکل امام حسن کی جناب محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی۔ چادر کسا میں آنے والے کو حسن کہتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ دنیا کا جتنا حسن اگر کسی چہرے پہ آ کے سمجھ جائے اس ہستی کو امام حسن کہتے ہیں۔ یقین جانے جتنی بھی وہی پیغمبر اسلام پہ آتی تھی نا، امام حسن کی عمر 5 سال تھا، وہ 5 سال میں رسول کی کئی باتوں کو یاد بھی کر لیتے تھے، اور جب گھر تشریف لاتے تھے تو والدہ محترمہ سیدہ طاہرہ مقدسہ محدثہ پوچھتی تھی، بیٹا آج تیرے نانا نے کیا کہا؟ آج تیرے نانا نے کیا فرمایا؟ امام حسن وہی کہتے تھے جو رسول، وہ تو حافظ بنتا ہے رٹے لگا کے استادوں کی مارے کھا کے، حسن وہ ہے جو نانے کی زبان سے نکلے الفاظ کو ایسے یاد کر لیتا ہے جیسے قرآن تمام محمدوں پہ نازل ہو رہا ہے۔ سلامت رہے۔ جب امام علی بن ابی طالب گھر میں آتے تھے نا تو بی بی انہی آیات کی تلاوت فرما رہی ہوتی تھی، بس میں جب دیکھا جو امام حسن نے آ کے بتائی ہوتی تھی، تو مولا علی نے پوچھ لیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا اس لیے پوچھا، میرا تو ایمان نہیں ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے پوچھا کہ انہیں بھی پتا چلے کہ ہم کتنے باغمت ہیں۔ بی بی آپ نے کہاں سے سنا؟ کہتا ہے تیرا صبت اکبر آیا تھا، جو کچھ وہی آئی تھی بہن ہی امام حسن نے مجھے سنا، اور اتنے خوبصورت انداز میں سنائی، مولا علی نے بھی خواہش ظاہر کر دی کہ بی بی میں بھی اپنے بیٹے کی زبان سے وحی الہی سننا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں بھی امام حسن مجتبیٰ کی زبان سے کہ میرا بیٹا کتنا لائق ہے، کتنا عظمت والا ہے، کتنی شان، اور جس کی زبان کو سننے کے لیے علی جیسا امام خواہش کرے، وہ حسن کتنی خوبصورت زبان رکھتے ہو۔ اے رات اس وقت اے ایو قوم نال رات رہی، باقی کوئی میچاں دے چنگی پئی ہوندی ہے، کوئی ستے پہ ہوندے نے، خدا دی قسم ہے اگر ساری رات ہی سانوں کوئی علی سناندا رہے نا، اسی زندگیاں ختم کر سکتے ہیں لیکن علی تو دور نہیں ہو سکتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا
بنت رسول اللہ میں بھی سننا تھا. تو مولا آگے دوسرے حجرے میں بیٹھ گئے. آج امام حسن تشریف لاتے ہیں. زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے. کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کی کوئی ثبوت نہ ہو. زبان میں لکنت ہے. بیٹا آج تیری زبان کو لکنت کیوں ہے؟ ماما اماں میں گھر میں اپنے بابا کو پا رہا ہوں جو لسان اللہ ہے، اس کے سامنے میں کیسے زبان استعمال کروں؟ مولا حجرے سے نکل کے امام کو گلے لگا کے کہتے ہیں بیٹا تو نے متیے امام ہونے کا حق ادا کر دیا. خوبصورت امام، سخی امام. ایک بات سخاوت کی بھی کر دوں. سخی بندے بڑے پسند ہوتے. حاتم تائی کا بیٹا جب قید ہوا نا تو حضرت عمر کے دربار میں لایا گیا تو اتفاق سے امام حسن بھی مجتبیٰ بھی موجود ہے. سن رکھا تھا کہ اس کا باپ بڑا سخی ہے. مولا نے حکم دیا عمر بن خطاب کو. حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں. امام نے تو پہلے خلیفے کو بھی اتار لیا تھا. لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے حسن کے کہنے پہ منبر رسول کیوں چھوڑا؟ مسکرا کے کہتے ہیں اگر سچ پوچھنا چاہتے ہو تو اصل وارث ہی منبر رسول کے لیے ہے. راضی بیٹھو بھائی جان. اینا دیاں کہنا چھڑو یہ باپ بڑا سخی سے کہتے چھوڑ دیئے. مولا نے پیار سے پاس بلایا. کہتے تیرے باپ کی سخاوت کے بڑے قصے سن رکھے ہیں، کوئی ایک بات تو بتا. کہتا ہے ابن رسول اللہ میں اس سے آگے پڑھوں کیا؟ بیٹے بظاہر علی کے ہیں، لوگ مخاطب کہتے ہیں ابن رسول اللہ. میدان مباہلہ کے بعد علی ابن ابی طالب نے کبھی بھی حسن کو بیٹا نہیں کہا، حسین کو بیٹا نہیں کہا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کہتے؟ کہتے جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں رسول کے بیٹے ہیں. ابن رسول اللہ میرے باپ کے 40 دروازے تھے. خدای کی آخری بات میں اپنے وقت سے کچھ زیادہ تجاوز کر گیا ہوں. 40 دروازے. ایک سائل ایک دروازے سے لیتا تھا. ساتھے کو ایک بار فقیر لا لگے نا دوسرے والے اسے تیمہ آ جائے تصدیقی کہنا کہ دیتا نہیں. پھر وہ دوسرے دروازے پہ آتا تھا، اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تم پچھلے طرف. حتیٰ کہ وہ 40 دروازوں پہ جاتا تھا، اسے ملتا تھا. جب اس نے یہ فکرہ کہا مولا کے چہرے پہ تبسم آیا. کہتے پھر کون سی سخاوت؟ ایک زمانی کو 40 دروازوں پہ پھر آیا جو ہمارے دروازے پہ آتا ہے. پھر وہ مانگنے والا نہیں رہتا، وہ دینے والا ہو جاتا ہے. بس بھائی دوستو، جتنا امیر تھے نا امام حسن اتنے ہی غریبوں کی دنیا سے. میرے بعد آ کے ساتھ پڑھیں گے. عدالت یہی ہے کہ میں پورا مشاہد نہ پڑھوں. آخری ذاکر کی ذمہ داری
زہر ظاہر ملی امام حسن کو، اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں پھینک دیا جاتا، جتنی دریائی مخلوق تھی وہ مر جاتی۔ فاطمہ کا لال، یہ تیری قسمت ہے۔ زہر جب دینے والے نے زہر دی نا تو مولا نے کہا جودہ بنت شک، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تجھے